غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں فائر بریگیڈ اسٹیشن قائم کرنے میں ناکامی کے خلاف کارگل کے علاقے دراس میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تاریخی جامع مسجد حنفیہ بدھ کی شام آگ بھڑک اٹھنے کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر دراس میں کوئی فائر بریگیڈ اسٹیشن ہوتا تو آگ پر بروقت قابو پایا جا سکتا تھا۔ دراس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر علاقے میں فائر بریگیڈ اسٹیشن قائم کرنے کے مطالبے کے حق میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت فوجی طاقت، متعصب عدلیہ اور فرقہ پرست میڈیا کے ذریعے جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ سمیت تمام قیدیوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کو بدترین سیاسی انتقام قرار دیا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارت ایسے اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے جدہ آزادی کشمیر کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے اپنی پوری زندگی جدہ آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزارا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں شبیر احمد شاہ کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں انہیں علاج معالجے کی بہتر صورت فراہم کرنے کے بجائے قابض حکام ان کے خلاف بے بنیاد الزامات پر مبنی چارج شیٹ دائر کر کے انہیں ہراساں کر رہی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں منعقدہ ایک کانفرنس کے مقررین نے عالمی برادری بالخصوص یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام یورپی ہیڈ کوارٹرز برسلز میں کانفرنس کا اہتمام کشمیر EU ویک کے سلسلے میں جاری تقریبات کے دوران کیا گیا۔ ویک کے دوران برسلز میں کشمیر پر ایک تصویری نمائش، بین الاقوامی کانفرنس، پریس کانفرنس اور مسئلہ کشمیر پر اہم یورپی نمائندوں اور شخصیات سے کئی ملاقاتیں شامل ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت نے ضلع مظفر نگر میں 300 سالہ تاریخی درگاہ اور اسے متصل مسجد کو شاہراہ کی توسیع کے نام پر شہید کر دیا۔ مظفر نگر کی جنسٹ روڈ کی توسیع کے نام پر یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے تاریخی درگاہ حضرت مظفر علی اور اس سے متصل مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا۔ مقامی مسلمانوں میں درگاہ اور مسجد کو مسمار کیے جانے پر یوگی حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری صحافی برہان بٹ نے لندن میں روری پیک ایوارڈ 2022 حاصل کیا ہے۔ برہان بٹ نے جو اس وقت ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے لندن میں ہیں، نیوز ایوارڈ کی کیٹیگری میں اعزاز حاصل کیا ہے۔